نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدر کی لڑائی رمضان المبارک 2 ہجری کی 17 تاریخ کو لڑی گئی۔ لڑائی سے پہلی رات جب آسمان پر 17ویں کا چاند چمک رہا تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کی تھیں۔ آپ نماز سے فارغ ہو کر اپنے عریش میں 2 زانو بیٹھ گئے اور اللہ کی نصرت کو آواز دی۔ وہ رات بھی تاریخ کی ایک عجیب رات تھی۔ اہل ایمان عشاء کی نماز کے بعد نوافل، تلاوت، ذکر الہی اور دعا و مناجات میں مشغول تھے۔ کسی کی آواز میں لحن داؤدی کا جادو تھا تو کسی کی آواز ہچکی بند جانے سے لرزاں و ترساں تھی۔ کوئی سر بسجود تھا تو کوئی قیام میں کھڑا تھا۔ ہچکیاں بھی تھیں اور سسکیاں بھی تھیں، امید بھی تھی اور ایقان بھی۔ یہ تو مسلمانوں کے خیموں کا حال تھا۔ دوسری جانب اہل کفر کے خیموں میں اور ہی عالم تھا۔ ضیافتیں، بھنا ہوا گوشت، جام، کہکے، اشعار، مزاح، کبر و غرور، خاندانی بہادری کے قصے اور نامعلوم کیا کیا خرافات چل رہی تھیں۔ پیٹ بھر کر کھا چکے تھے تو صراحیوں کے منہ کھل گئے تھے۔ نرم و نازک تھرکتے ہوئے جسموں اور پائل کی جھنکار نے سب کو مسحور کر رکھا تھا۔ رقص و موسیقی اور قریش کی بہادری پر مشتمل جو ان کے ترانے اور بجائے جا رہے تھے، اور ترانے بجانے والیوں کے ہاتھوں اور آنکھوں کی حرکات و سکنات اور اس کلچرل شو کے درمیان بہکے ہوئے نوجوانوں کا جو غل غبارہ تھا اور جو شور و ہنگامہ تھا، وہ تو ایک الگ ہی لیول کا تھا۔ آپ دیکھیں کہ دونوں جانب کے جنگجو ایک دوسرے سے کتنے مختلف تھے۔ چشم فلک یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور گوش ارد سب کچھ سن رہا تھا۔ آسمان کی بلندیوں پر چاند مشرق سے مغرب کی جانب رواں دواں تھا۔ صحرا میں چاندنی پھیلی ہوئی تھی، منظر بے حد دلربا تھا۔ چاند سر پر آیا، رات کا آدھا حصہ بیت چکا تھا، اب ہر جانب ہو کا عالم تھا۔ جنوب میں قریش کے خیموں میں تھرکتے ہوئے جسم تھک ہار کر بے حس ہو کر پڑے ہوئے تھے۔ جام کو گردش دینے والے بے سدھ خراٹے لے رہے تھے۔ قالینوں پر جگہ جگہ بادہ و ساغر اوندھے پڑے تھے۔ اونٹ کا بھنا ہوا گوشت اور انگور کی نفیس شراب اپنی طاقت کا زعم و پندار اور قریش کی عظمت و نخوت کا نشہ، ان سب چیزوں نے اہل خیمہ کو مدہوش کر رکھا تھا۔ لیکن دوسری جانب ذرا فاصلے پر شمال میں فاقہ مستوں کے خیموں میں بھی خوش الحان قرا اور شب زندہ دار عابدین تھک ہار کر سو گئے تھے۔ دعائیں مانگی گئی تھیں، آنسو بہائے گئے تھے اور اللہ کی رحمت و نصرت کی امید پر پہلو فرش خاک پر ٹکا دیے گئے تھے۔ اب ہو کا عالم تھا۔ نہ کسی پرندے کے پر مارنے کی آواز تھی، نہ درندے کے دھاڑنے کی، چنگاڑنے کی صدا۔ نہ کوئی چرند اس سکوت کو توڑنے کے لیے متحرک تھا۔ لیکن مہتاب عالم تاب آسمان پر اور آفتاب رسالت عریش کے اندر موجود تھے۔ عریش کے دروازے پر جاں نثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل البشر بعد الانبیاء، صدیق اکبر کھڑے ہیں۔ عریش کے اندر آفتاب رسالت جلوہ فرما ہے۔ اس سکوت میں بس ایک ہی آواز ہے جو سنائی دے رہی ہے۔ یہ اس کائنات کے سب سے بڑے اور سب سے سچے انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائے التجا کی آواز ہے۔ عریش کے دروازے سے آسمانی چاند کی کرنیں اندر داخل ہو رہی ہیں اور مہتاب نبوت کا منور چہرہ صاف نظر آ رہا ہے۔
آنسوؤں کی لڑیاں موتیوں کی صورت میں ریش مبارک میں جذب ہو رہی ہیں۔ کندھے سے چادر بار بار گر پڑتی ہے، ہچکی بندھ گئی ہے۔ ایسے میں سب سو جائیں تو سو جائیں، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو دیکھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ عین اس لمحے سرور دو عالم نے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، ابشر یا ابو بکر، اے ابو بکر خوشخبری سن لو، جبریل آئے کھڑے تھے، فرشتوں کی جماعت صف بستہ حاضر تھی، وعدہ ربانی پورا ہو گیا تھا، دعائیں مستجاب ہو چکی تھیں۔ بدر کی فضا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گڑ گڑا کر دعا مانگی تھی وہ قبول ہو گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا تفصیلی ذکر حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ جب آپ دعا کر رہے تھے تو آنکھوں سے آنسو مسلسل بہے جا رہے تھے، چادر کندھے سے بار بار نیچے گر جاتی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اٹھا کر شانہ مبارک پر بار بار رکھ رہے تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا مانگی تھی، اے اللہ، یہ قریش کے لوگ ہیں، اپنے تکبر اور غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کریں۔ خداوند، جس مدد کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اب وہ آ جائے۔ اے اللہ، اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر کہیں تیری عبادت نہ ہوگی۔ اے اللہ، کل ان لوگوں کا کام تمام کر دے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگی تھی، اے اللہ، اس امت کا فرعون ابو جہل بچ کر نہ جائے۔ کچھ دوسرے سرداروں کے نام بھی ملتے ہیں جن کے قتل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، ان میں سے ایک بھی نہ بچ کر نکل سکا تھا۔ اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے مجموعے حدیث کی مستند کتابوں سے ملتے ہیں۔ محدثین نے اپنی کتب میں الگ سے دعاؤں کے ابواب بھی قائم کیے ہیں۔ ان دعاؤں کو ضرور یاد کیا کریں اور ضرور مانگا کریں۔ وہ مستجاب دعائیں ہیں، رسول اللہ کی دعائیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں نہایت جامع، پرتاثیر اور اللہ کی رحمت کو جوش دلانے والی ہیں، مگر نہ غزوہ بدر کی دعا کا رنگ ہی دوسرا ہے۔ اس موقع پر عجز و انکسار اور لجاجت یہاں کا جو نمونہ نظر آتا ہے نا، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک عجیب قسم کا نا احساس پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اللہ پر کس قدر مان ہے، اور کیوں نہ ہو، اپنا سب کچھ اس کے سامنے ڈھیر کر دیا تھا، اسی کی رضا مطلوب تھی، اسی کے کلمے کو سربلند کرنا پیش نظر تھا، اسی کے دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کرنا منزل و مقصود ٹھہرا تھا۔ فرمایا، حاذل اصابہ، یہ مٹھی بھر جماعت کے الفاظ خاص طور پر قابل غور ہیں۔ قریش کی نخوت و طاقت کا تذکرہ بھی دعا میں ملتا ہے، اور اپنی ساتھیوں کی بے چارگی و بے سر و سامانی کے اشارات بھی ملتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کل سرمایہ وہی تھا جو آپ نے میدان میں لا کرنا پیش کر دیا تھا۔ یہ 313 پاکیزہ نفوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پونجی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن میں جو ہیرے اور موتی جمع کیے تھے وہ یہی تھے۔ یہ تو جذبہ شہادت سے سرشار تھے، جان قربان کر دیتے، مگر ان کی شکست کا مطلب نہ یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرنے والا زمین میں پھر کوئی باقی نہ رہتا۔ اور آپ سوچئے کہ دعا تو مدینہ منورہ میں بھی کی جا سکتی تھی۔ مسجد نبوی بدر کے میدان سے کہیں زیادہ بابرکت اور اللہ کو پسند ہے۔ یہ دعا عین میدان بدر میں کی گئی تھی۔ رحمان کے بندے اور شیطان کے ساتھی ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے تھے، موت آنکھوں کے سامنے تھی۔ یہاں دعا کا فلسفہ بھی سمجھ میں آ گیا، اور وہ کیا کہ پہلے اپنا سب کچھ نظر کے لیے پیش کر دو، پھر دستے دعا پھیلاؤ۔ اس شان سے جب بھی دعا مانگی گئی تو در قبولیت کھلا اور بظاہر ناممکن ممکن بن گیا۔
جنگ بدر ہی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب بھی نہایت پراثر اور جامع ہے اور سننے والا ہے۔ جنگ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب فرمایا تھا، نہایت پراثر، جامع، مختصر اور دل نشیں، جنت کی وسعتوں کا تذکرہ اور اس کی غیر فانی نعمتوں کا بیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی بھی کی اور جنگ کے دوران حکمت عملی اختیار کرنے کے لیے ہدایات بھی دیں۔ صف بندی کا طریقہ پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے دنیا کی حربی تاریخ میں متعارف کرایا۔ اس کے بعد سے آج تک یہ مختلف انداز کے ساتھ جنگی حکمت عملی میں جنگوں میں رائج چلی آ رہی ہے۔ صف بندی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کا معائنہ کیا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف سے باہر نکلے ہوئے ہیں، تو آپ نے انہیں صف میں سیدھے کھڑے ہونے کا حکم دیا اور لکڑی سے ان کے پیٹ پر ٹھونکا بھی لگا دیا۔ سواد بن غزیہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا تعالیٰ نے تو آپ کو حق و عدل کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے اور اب آپ مجھے اس کا بدلہ اور قصاص دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہ لکڑی سواد کی طرف بڑھا دی اور فرمایا، لو بدلہ لے لو۔ انہوں نے عرض کیا، میرا پیٹ تو ننگا تھا، آپ کے پیٹ پر تو کرتا ہے۔ اس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا مبارک بطن سے اٹھا دیا۔ سواد آگے بڑھے، لکڑی ایک جانب پھینکی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن مبارک کا بوسہ دیا اور پھر آپ سے لپٹ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے سواد، تم نے یہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے جواب میں عرض کیا، یا رسول اللہ، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کوچ کا وقت آیا چاہتا ہے، میں نے چاہا کہ جانے سے پہلے آخری عمل آپ کو بوسہ دینا اور آخری لمس جسد مطہر سے چھونا نصیب ہو جائے، سو میں نے یہ تمنا پوری کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جذبہ صادق اور خلوص عمل کو دیکھ کر ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے لیے جو ہدایات دی تھیں، ان میں جو اہم باتیں تھیں تھوڑا سا ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے نظم و ضبط اور جرت کا مظاہرہ کیا جائے، جنت کا حصول اور رضائے الہی آپ سب کا مقصد ہونا چاہیے، اور تیر اس وقت چلایا جائے جب دشمن اس کی مار میں ہو، کوئی ایک تیر بھی اس طرح سے نہ چلایا جائے کہ وہ ضائع ہو جائے۔ یعنی ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان جنگجوؤں کی تربیت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دشمن کے قریب آنے پر پہلے نیزے کا استعمال کرنا ہے، اور پھر جب دشمن بالکل روبرو آ جائے تو تلوار سے کام لینا ہے، اور جان رکھنا کہ جو بندہ گھمسان میں صبر و ہمت اور ثابت قدمی و استقامت دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے اور غم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ گویا ان کی تربیت کی اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر بھی کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ اسلحے اور تعداد کی کمی کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام ہدایات نہایت مفید، جامع اور بہترین حکمت عملی کا حسین نمونہ ہے۔ یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عریش کو بطور آپریشن روم یا کمان پوسٹ کے استعمال کیا، مگر کچھ لوگوں کا یہ خیال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملاً میدان جنگ سے مجتنب رہے درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے لڑائی کے وقت میدان جنگ میں موجود تھے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معروف تاریخ البدایہ والنہایہ میں سیدنا علی بن ابی طالب کا یہ قول نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یوم بدر میں ہم نے دیکھا کہ سخت لڑائی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سب سے آگے تھے اور دشمن پر حملہ کر رہے تھے۔ ہم جب بھی اپنے آپ کو مشکل میں پاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں پناہ لے لیتے تھے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ان لوگوں کے لیے باعث رحمت و سکون تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قیامت کے دن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پہ ان سے ملنا نصیب فرمائے، ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔
جب ہم ان سے ملیں تو وہ ہم سے خوش ہوں، ہم سے راضی ہوں اور ہمیں اپنے امتی کے طور پر پہچان لیں۔ اللہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو اپنا سکیں، ان کی سنتوں کو اپنا سکیں، تاکہ قیامت کے دن ان سے خوشی خوشی مل سکیں۔ آمین ثم آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔